ہمارے بزرگوں کا انداز اس طرح تھا کہ جسے غریبوں سے مہنگا خریدنا، سستا دینا غریبوں کو، اور بے تحاشا نفع نہ رکھنا، حسب ضرورت کما لینے کے بعد کہ بھئی یہ پورا ہو جائے گا، گزارا ہو گیا تو کام کاج بند کر کے عبادت میں لگا رہنا۔ حضرت حسان بن ابی سنان رحمت اللہ علیہ کے کاروبار کا انداز یہ تھا کہ دکان تھی آپ کی، دکان کے بیچ میں ایک پردہ آپ نے لٹکا رکھا تھا، اور پردے کے اندر آپ نے یعنی کہ اس طرح ترکیب تھی کہ کچھ کاغذات پھیلائے ہوئے تھے، اور آپ نوافل میں مشغول ہوتے، پھر ایسا لگتا کہ گاہک آیا ہوا آہٹ محسوس ہوتی تو نماز مکمل کر کے آپ بیٹھ جاتے کاغذات پہ اور پردہ ہٹا دیتے، تو آنے والے گاہک وغیرہ سمجھتے کہ یہ حساب کتاب کر رہے ہیں، حالانکہ نماز پڑھے تھے، نماز بھی پڑھتے اور چھپاتے بھی تھے اپنے آپ کو۔ تو یہ کاروبار کا انداز بعض بزرگوں کا تھا کہ وہ حسب ضرورت کما لیا، پھر دکان بند کر دی یا دکان بند کر کے اندر میں چلے گئے اور نوافل پڑھنے شروع کر دیے۔ ان بزرگوں کا انداز دیکھ کر ہمارا انداز جو ہے نا، یہ اس میں لالچ کا عنصر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ بس سارے دریا کا پانی میں ہی پی جاؤں، گاہک کسی کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے، دوسرے کا گاہک بھی ترکیب سے توڑ کر اپنے پاس لے لیتے ہیں، سستا دکھا کر، اچھا دکھا کر شروع میں، تاکہ یہ اپنے پاس جم جائے، پھر وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، یا دوسرے کے مال کی برائیاں کریں گے، اس کا مال تو ڈمی ہوتا ہے، نقلی ہوتا ہے، یہ نقلی لیبل لگاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ایک کا کر لیں گے آپس میں کہ وہ اب کوئی گاہک آیا، اس کو اتنے میں اس نے مانگا، اس کو نہیں اتنے کا ہے، جاؤ دوسری دکان سے پوچھ لو، آپ بازار دیکھ لو، اتنے میں لو تو میرے پاس لینا۔ تو وہ گاہک بولے گا ٹھیک ہے میں بازار دیکھتا ہوں، اب وہ اس دکانوں پر ان کے فون چلے جائیں گے کہ یہ آئٹم جو ہے نا میں نے اتنے میں بولی ہے، تو سارے پھر اس کو اتنا ہی بولیں گے یا اس سے زیادہ بولیں گے، تاکہ اس گاہک واپس پلٹ کر وہیں سے لے لے۔ یہ ان کے آپس میں معاہدے اور یہ ترکیب ہے۔ تو یہ حرص لالچ کی وجہ سے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہی لالچ نہیں، پھر لالچ کیا ہوتی ہے؟ حرص مسلمان کو ہونی چاہیے نیکیوں میں، خوب نیکیاں جمع کرے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے فوائد ہیں، اور دولت کا لالچ جو ہے یہ دنیا میں بھی نقصان دہ، پتہ نہیں چلتا کہ ڈاکٹر کب لے لے، ڈاکو کب لے لے، چور کب لے بھاگے، کچھ سمجھ نہیں آتی، چلے جاتے ہیں، جان بھی بعض وقت خطرے میں پڑ جاتی ہے، پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ ہماری یہ جو حساب کتاب ہم نے کیا تھا لوٹ مار کا، یہ لوٹ مار کے نتیجے میں لوٹ مار ہوئی ہے۔ جیسے کہ وہ ایک بار وہ سیلاب آیا اور ایک گھرانہ تھا، اس کی گائے کو بہا کر لے گیا، تو ان کا جس کی گائے تھی وہ بڑا افسوس ہوا، چھوٹی بچی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا ابو وہ آپ جو دودھ میں پانی ملاتے تھے نا، وہ پانی جمع ہوتا رہا اور آج سیلاب کا روپ دھار کر آپ کی گائے کو بہا کر لے گیا۔ یہ دنیا میں بھی اس کا بعض اوقات حساب کتاب ایسا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بچے ایسی عقل مندی کی بات کرتے ہیں، دانائی کی بات کرتے ہیں کہ بڑوں کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم کو نیکیوں کا حریص بنائے، مسلمانوں کی ہمدردی نصیب کرے، خیر خواہی نصیب کرے، مسلمانوں کو واجبی دام سے دینے کی توفیق عطا کرے۔ ایک تو ویسے ہی مہنگائی کا دور، کمر توڑ مہنگائی، آمدنیاں بعضوں کی
تو خیر اچھی خاصی ہوتی ہیں، تو اتنی ہوتی ہے کہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مثلا مبالغہ. تو اب غریب ہیں بیچارے، ان کو مطلب آخری دنوں میں جب خالی ہو جاتے ہیں تو قرضے چڑھ جاتے ہیں. اس لیے وہ رعایت کے ساتھ اگر بیچیں گے، کم دام میں بیچیں گے، اچھی چیز دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، اس میں اللہ پاک بہت برکت دے گا آپ کو. گاہک بڑھ جائیں گے، لوگوں کا اعتماد آپ پر رہے گا اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے، ورنہ پھر حریصوں کے تو انجام دنیا دیکھی بھالی ہے. اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا، اس دنیا کی مثال کیا ہے، شہد دکھائے زہر پلائے. یہ دنیا جو ہے نا، یہ دکھاتی شہد ہے، ہنی شہد دکھاتی ہے اور شہد کی آڑ میں زہر پلا دیتی ہے. یہ دولت بڑی اچھی لگتی ہے، شہد جیسی لگتی ہے، شہد سے بھی میٹھی لگتی ہے، لیکن اس میں زہریلے کانٹے ہوتے ہیں، زہریلا سفوف ہوتا ہے، زہریلی رطوبت ہوتی ہے، زہریلا لکوڈ ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے کہ جو آخر کار دنیا میں بھی تباہ کر دیتا ہے، آخرت کا حساب باقی. اور حرام پہ حساب نہیں ہے، حرام پہ تو خیر عذاب ہے، حلال پہ حساب ہے. اس لیے وہ آدمی حرص نہ کرے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، قناعت کرے، جتنا ملے اس پر بس وہ اس کو کافی سمجھے. حل من مزید، حل من مزید کے نعرے نہ لگاتا رہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اور جا کر آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے. کسی نے کہا نا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے. سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کے 10 کیجیے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجیے. تو سیٹھ صاحب بھلے چنگے ناشتہ کر کے آئے تھے، گاہک سے بارگیننگ کرتے ہوئے ایک طرف سر ڈھلک گیا، گر پڑے. ہلا جلا کر دیکھا تو سیٹھ صاحب سودا کرتے 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 زندگی کی بازی ہار چکے تھے، فوت ہو گئے. اس طرح کے کیس بنتے کبھی کبھی. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے، برے خاتمے سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.